خواتین حضرات السلام علیکم، میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلو ڈی ڈی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون اینڈ انٹریکٹیو شو ہے جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لائنز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان ہیں ڈاکٹر شہنواز احمد ڈار صاحب، ریجنل ڈائریکٹر اگنو سری نگر۔ ناظرین، اگر آپ اگنو سے متعلق کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہو ہمارے آج کے مہمان سے تو آپ کے لیے ہماری 2 فون لائنز اویلیبل ہیں جن کے نمبرز آپ کی ٹی وی اسکرین کے باٹم پر آپ کو کال کرتے ہی دکھائی دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید آپ کا پروگرام میں۔ بہت بہت شکریہ سر، یہ جو اگنو کنٹری وائڈ شروع ہوا تھا، یہ اس لیے شروع ہوا تھا میری نظروں میں کہ پوری کنٹری کو ہائر ایجوکیشن دیا جائے، لیکن اگنو کا جو یہ سسٹم ہے آپ کا، جو اس طرح سے آپ ایجوکیشن سوسائٹی کو دے رہے ہیں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے لگتا ہے مجھے کہ جو ریگولر کورسز میں ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں، کیونکہ ریگولر یونیورسٹیز میں اتنے ایڈمیشنز تو ہوتے نہیں جتنے ہمارے گریجویشن لیول پہ گریجویٹس نکلتے ہیں، تو کافی ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بعد میں راستے بند ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں۔ تو ان کے لیے شاید انہی کو ذہن میں رکھ کے آپ نے یہ اگنو کا اسٹریم شروع کیا ہے، یا اٹس فار ادرس آلسو؟ جی، پہلے میں تو شروعات کروں گا اس سے کہ 37 سال پہلے جب اگنو وجود میں آئی، ایک پارلیمنٹ کے ایکٹ کے تھرو جو 1985 میں ایکٹ کے تھرو اگنو کا جو اگنو سٹارٹ کی گئی۔ اگنو کا مقصد یہ تھا کہ جو ایجوکیشن ہے، پرٹیکولرلی جو ڈسٹینس ایجوکیشن ہے، ڈسٹینس ایجوکیشن ملک کے کونے کونے میں ہر گھر تک پہنچائی جائے۔ ڈیموکریٹائزیشن آف ہائر ایجوکیشن، یعنی کہ ہائر ایجوکیشن ڈسٹینس ایجوکیشن کے حوالے سے گھر گھر تک پہنچانا، جس میں جیسے آپ نے بات کی کہ ایک ایسا طبقہ جن کے پاس ایجوکیشن نہیں پہنچ پاتی ہے کسی طریقے سے، مے بی وہ کسی ڈسٹنٹ ریموٹ یا رورل ایریا میں رہتے ہیں، مے بی وہ ایسے پرسنز ہے جو کہ اسپیشلی ایبلڈ ہے، یا ڈیفینس پرسنل ہے، یا SC/ST پاپولیشن سے جڑے لوگ ہیں، ان تک جب ایجوکیشن نہیں پہنچ پاتی ہے تو ان کے لیے ایک میڈیم اگنو رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسے آپ نے کہا کہ وہ اسٹوڈنٹس یا وہ طالب علم جو اپنی ایجوکیشن کو آگے مطلب لے کے نہیں جا سکتے ہیں بیکاز کہ وہ ریگولر ایجوکیشن سے وہ پاس نہیں کر پائے اور وہ پھر آگے ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اگنو ان کے لیے ایک بڑا میڈیم ہے۔ جی، جیسے ڈراپ آؤٹ کی آپ نے بات کی، ڈراپ آؤٹ جو اسٹوڈنٹس ہے یا ڈراپ آؤٹ جو کینڈیڈیٹس ہے، تو اگنو بھی ان کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے جہاں سے وہ اپنی ایجوکیشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں، چاہے وہ UG لیول کی ہو یا PG لیول کی ہو۔ تو آپ کا کہنا یہ کہ خالی ان کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے، بٹ باقی سیگمنٹس آف سوسائٹی ہے ان کے لیے بھی ہے۔ اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ ایجوکیشن کو گھر گھر تک پہنچانا، ایجوکیشن کو ان سیکشنز آف سوسائٹی تک پہنچانا جو ریگولر ایجوکیشن کو حاصل نہیں کر سکتے یا جو کسی وجہ سے اپنی ایجوکیشن کو آگے نہیں بڑھا پاتے ہیں۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ریموٹ کارنر تک آپ ایجوکیشن کو پہنچاتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے کہ جو لوگوں کو ریچ نہیں ہوتی بیکاز آف سرٹن ریزنز، مے بی فائنینشیل ریزنز، یا وہاں پر ہو سکتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کا جال نہ بچھا ہو دور کے ایریاز میں، تو وہ بھی ایک ریزن بنتا ہے، یا ریگولر یونیورسٹی سے ڈراپ آؤٹس کی بات ہم نے کی۔ جی، لیکن یہاں کی جو آپ کا جو اگنو ریجنل سینٹر ہے، کتنے اسٹوڈنٹس تقریباً انرول ہوتے ہیں آپ کے یہاں ایوری ایئر؟ دیکھیے، اگر ریجنل سینٹر سری نگر کی بات کی جائے تو ریجنل سینٹر سری نگر کا ایکسیس ابھی ہر ایک نوک اینڈ کارنر آف دا ویلی ہے، جی، کیونکہ ریجنل سینٹر سری نگر کا جورسڈکشن ہے پوری انٹائر ویلی اور UT آف لداخ۔ تو ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارے ریجنل اسٹڈی سینٹرز اس ٹائم کام کر رہے ہیں، اور پچھلے سال کی بات کی جائے تو 50,000 کے قریب ہمارا ایڈمیشن تھا، 50,000 کے قریب ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ انرول تھے ایک سال کے لیے۔
تو یہ ایسا نمبر ہے مجھے لگتا ہے جو ریگولر یونیورسٹیز ہے ان کے پاس بھی اتنا نمبر نہیں ہوتا ہے. تو اس کے کافی سارے ریزن ہے کہ اسٹوڈنٹس کیوں ڈسٹینس ایجوکیشن کی طرف آتے ہیں. اور جیسے آپ نے یہ کہا کہ ایک ریزن تو آپ نے بتایا کہ جو ڈراپ آؤٹس ہے یا جو فائنینشلی اتنے اس بیک گراؤنڈ کے نہیں ہے جو ایجوکیشن حاصل کرنا چاہے ریگولر سیٹ اپ سے نہیں کر پاتے, ان کے لیے ڈسٹینس ایجوکیشن اور اگنو ایک واحد ایک ذریعہ ہے جہاں سے وہ سوچ سکتے کہ وہ اپنی تعلیم کو آگے بڑھائے. 50,000 جیسے میں نے لاسٹ ایئر کی بات کی, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر پوری وادی اور یو ٹی آف لداخ میں دیکھا جائے 10 لاکھ کے قریب آلریڈی اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جنہوں نے آلریڈی اگنو ریجنل سینٹر سری نگر سے تعلیم حاصل کی ہے. یہ تو ریجنل سینٹر سری نگر ایک کی بات ہے. اسی طریقے سے اگر ہم پورے ملک میں دیکھیں تو 35 لاکھ کے قریب ہمارے ساتھ پچھلے سال میں جو اسٹوڈنٹس تھے وہ جڑے تھے, یعنی کہ پچھلے سال ہمارا انرولمنٹ اگنو کا 35 لاکھ سے زیادہ تھا. اور اسی طریقے سے اگر الومنائی کی بات کی جائے تو وہ 40 لاکھ سے زیادہ ابھی ہمارے الومنائی آلریڈی ہے. 40 لاکھ کا ہند سے میں نے کل پڑھا تھا جی کہیں سے. جی یو ہیو 67 ریجنل سینٹرز, جی 2667 study centers and 29 overseas centers in 15 countries. بالکل. تو اس کا مطلب فارن انرولمنٹ بھی آپ کی اگنو کے ساتھ ہے. جی آپ نے بہت اچھی بات کہی. آپ نے جو یہ نیٹ ورک کی بات کی, اگنو کے نیٹ ورک کی بات کی کہ ملک میں ہی نہیں, اگر ملک میں ہم بات کریں ملک میں ہمارے 57 ریجنل سینٹرز ہے اور باقی جو ریجنل سینٹرز ہے وہ ملک کے باہر ہے, جس میں 50 کنٹریز تک ابھی ہم ایجوکیشن کی جو سہولیات ہے وہ پہنچا رہے ہیں. تو 15 ایسے کنٹری جو 50 ایسی کنٹریز ہے جہاں پر اگنو کے جو سینٹرز ہے, چاہے وہ کولابریشن میں ہے, چاہے وہ ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہے, چاہے وہ یونیورسٹیز ہے, ان کے ساتھ ہمارا کولابریشن ہے. وہاں پر ہمارے سینٹرز قائم ہیں اور ان کے تھرو ہم ان ملکوں تک بھی ایجوکیشن کی تعلیم جو سہولیات ہے وہ پہنچا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کالج رہے ہمارے ساتھ. جی پلیز. ہلو. ہلو سر. جی سر میرے کو یہ جانکاری چاہیے کہ میں نے 2020 میں اگنو میں ایڈمیشن لیا تھا سر. جی اپنا تعارف دیجیے, پہلے بات کیجیے ہمارے ساتھ. کون سا آپ کہاں سے؟ سر میرا نام ہے شکیل احمد ڈار, ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ سے. جی جی پوچھیے سوال اپنا آپ. سر میرا سوال یہ ہے کہ میں نے 2020 میں ایڈمیشن لیا تھا جو ماسٹر ڈگری میں. جی ابھی اس کے بعد کیا آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آپ نے ایڈمیشن جی ماسٹرز کیا تھا, پھر کیا سوال کیا ہے؟ سوال سر میں نے سیکنڈ ایئر کمپلیٹ کیا ہے, لیکن ابھی تک میرے گریڈ پارٹ کے جو ماس پروموشن کے مارکس ہیں نا سر, جی وہ ابھی تک نہیں آ رہے ہیں سر. جی جو کووڈ کے دوران ایک یونیورسٹی کی جو پالیسی تھی کہ جو پہلے سال کا جو ایڈمیشن یا جو پہلے سال کی جو رجسٹریشن تھی اس میں ماس پروموشن دی گئی تھی, اور سیکنڈ ایئر کے اگر سبھی پیپرز کمپلیٹ ہے تو اسی بیسس پہ فرسٹ ایئر کے جو مارکس ہے وہ دیے جائیں گے. تو اس میں پہلے اسٹوڈنٹ کو, کوئی بھی اسٹوڈنٹ چاہے جو کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں یہ ہے یا کوئی اور ہے, ان کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو سبھی کمپوننٹس ہے سیکنڈ ایئر کے, چاہے وہ اسائنمنٹ ہے, چاہے وہ تھیوری پیپرس ہے, وہ سب کمپلیٹ ہے کہ نہیں. اگر کوئی کمپوننٹ انکمپلیٹ ہے تو تب تک وہ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا اور تب تک گریڈ کارڈ اپڈیٹ نہیں ہوگا فرسٹ ایئر کا. جی تو یہ ان کو دیکھنا پڑے گا جو ہمارے ساتھ کالر جڑے ہیں. اگر سبھی کمپوننٹس کمپلیٹ ہے تو تبھی وہ ماس پروموشن کا جو فائدہ ان کا فرسٹ ایئر میں مل پائے گا. تو ان کو آپ کے ریجنل سینٹر سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا. یو ول ہیو ٹو کم دیئر. شیورلی, موسٹ ویلکم. جی جی تبھی تو ان کی پرابلم سالو ہوگی نا جب یہ پرسنلی آپ سے ملیں گے. جیسے میں نے کہا پہلے اسٹوڈنٹ خود چیک کر سکتا ہے اپنے رجسٹریشن سٹیٹس سے, اپنے جو اسٹوڈنٹ کا جو رجسٹریشن ہوتا ہے اس سے یہ چیک کرنا ہے کہ میں نے پہلے سیکنڈ ایئر کا ہر ایک جو اس کا کمپوننٹ ہے, چاہے وہ انٹرنل اسسمنٹ ہے ان دا فارم آف اسائنمنٹ, اس نے سبھی کمپلیٹ کیے ہیں, وہ اسائنمنٹ اس کے گریڈ کارڈ پہ آ گئے کہ نہیں. تھیوری پیپر سبھی کمپلیٹ کیے ہیں, تبھی جب تھیوری اور اسائنمنٹس کمپلیٹ ہوں گے سیکنڈ ایئر کے تبھی وہ فائدہ جو ماس پروموشن کو اس کو پہلے سال میں ملنا چاہیے تبھی وہ مل پائے گا. ایک اور کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ. سر ہلو. ہلو سر. جی اپنا تعارف دیجیے گا. ہیلو, کون سا آپ کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے اور بات کیجیے ہم سے. آپ اپنی آواز مت سنیں ٹی وی سے. صدرپور بالغ سے ہیں, سنبل سوناواری. جی پوچھیے سوال. غلام محمد بات ہے میرا نام. جی سوال پوچھیے.
हाँ, तो मेरा डायरेक्टर साहब से ये क्वेश्चन है कि सर आपने पूरे कश्मीर वैली में जो है नियर अबाउट जहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हैं तो वहाँ पर आपने स्टडी सेंटर्स खोले हैं जी। तो मगर हमारा जो यहाँ संबल सोनावारी है वहाँ पर स्टडी सेंटर नहीं है, हमें जो है तकलीफ उठाना पड़ता है, हमें सोपोर जाना पड़ता है या गांधरबल जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। चलिए अच्छी बात है। तो हमारी एक रिक्वेस्ट है कि संबल जो है, संबल एरिया बहुत बड़ा वास्ट एरिया है। वी हैव 3 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, गवर्नमेंट कॉलेज जो है संबल है और हाजिन है और अजस है जी। तो अगर मेरी ये रिक्वेस्ट है सर से कि हमारा भी यहाँ एक स्टडी सेंटर खोला जाए संबल सोनावारी में। ये लिए अच्छी बात सर जी। जो किसी भी नए स्टडी सेंटर को एस्टैब्लिश करने के लिए किसी भी जगह पर कुछ चीज़ों का पहले हमें ये ख्याल रखना होता है, कुछ चीज़ें पहले देखनी होती है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्टडी सेंटर है वो कितना दूर है उस सेंटर से जो हम एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। अगर विद इन 25 किलोमीटर्स आता है तब हम वो नहीं कर पाते हैं। अगर बियॉन्ड 25 किलोमीटर्स है और फिर तब वो एलिजिबल होता है कि वहाँ पर हम स्टडी सेंटर एस्टैब्लिश कर सकते हैं। स्टडी सेंटर एस्टैब्लिश करने के लिए पहले ये होता है कि हमारा एक टीम जाता है इंस्पेक्शन के लिए। वो इंस्पेक्शन करने के बाद कि ये सूटेबल है, कॉलेज के पास उतना स्पेस अवेलेबल है कि वो हमारा सेंटर जो है वहाँ से स्मूथली फंक्शन कर पाएगा कि नहीं, और क्या कॉलेज हमें वो स्पेस अलॉट कर पाएगा जो हमारे सेंटर को चलाने के लिए ज़रूरत होगा। तो अगर वो भी अवेलेबल है देन उसमें एक प्रोसेस होता है कि कॉलेज हमें लिखता है कि वो किन किन प्रोग्राम्स को वहाँ पर चला सकते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए किसी भी सेंटर में मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरी है जी। अगर उनके पास वो मैन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है तो ऑनलाइन तरीके से वहाँ पर जो प्रोग्राम वो एक्टिवेट करना चाहते हैं उनको अप्लाई करना पड़ता है फॉर एकेडमिक काउंसलर। सर ये हो गया क्राइटेरिया क्या है जी। इनका मसला कैसे हल होगा? इनका मसला ये हम चेक कर सकते हैं कि उस एरिया में अगर विद इन 25 किलोमीटर्स आ रहा है तब तो ये हो नहीं पाएगा कि हम सेंटर वहाँ पर दूसरा एस्टैब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सी जगहों पर ऐसे सेंटर्स है जो हमने एस्टैब्लिश किए इससे पहले भी। यूनिवर्सिटी का नाम है विद इन 25 किलोमीटर सेंटर नहीं होना चाहिए, हालांकि इससे पहले हमने किसी जगह पर सेंटर एस्टैब्लिश किया था। जैसे हमने सोपोर में एस्टैब्लिश किया था, बॉयज़ कॉलेज में भी और वुमेंस कॉलेज में भी। वुमेंस कॉलेज का सेंटर अभी एवियंस में है जी, क्योंकि वहाँ पर एनरोलमेंट उतना नहीं आ पाया जो एक मैजिक फिगर होता है किसी भी सेंटर को एक्टिव करने के लिए। जी। वो नहीं आ पाया। इसी तरीके से साउथ में भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई। बारामूला अगर हम बात करें, बारामूला में भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई। वहाँ पर हमने मसला इनके एरिया का के बारे में देख लीजिए, ये अजस हाजन वगैरह से बोल रहे थे। श्योर, मतलब हम वो चीज़ें चेक करेंगे, अगर उस क्राइटेरिया में आते हैं तो हमें कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि हम वहाँ पर सेंटर क्रिएट कर पाएं। जुड़े हमारे साथ। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दीजिए, कौन सा आप कहाँ से? मैं बरीक बोल रही हूँ रानावादी से। जी जी, पूछिए अपना सवाल। सर मैं इग्नू की स्टूडेंट रह चुकी हूँ और ऑल इंडिया लेवल पर पहली पोजीशन मैंने इग्नू से बीकॉम में ली है। बहुत बढ़िया जी। सर मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी सर, ये हमारी खुशकिस्मती की बात है कि हमारे इतने डेडिकेटेड ऑफिसर है और इग्नू का स्टाफ भी काफ़ी डेडिकेटेड है। सर ये इशू है कि जो सर इग्नू में हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि हमारे जो सारे गोल्स होते हैं वो हम परस्यू कर सकते हैं पढ़ाई के साथ साथ, चाहे जो भी हो, अपने पेरेंट्स की खिदमत हो या एम्प्लॉयमेंट हो, हम सब कर सकते हैं। सर लेकिन ये इशू है बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है इग्नू के रिलेटेड। सर मुझे यहाँ तक इनफैक्ट जब ये गोल्ड मेडल मुझे मिला उसके बाद मुझे काफ़ी लोग ऐसे भी पूछते थे कि जो इग्नू की डिग्रीज है क्या ये वैलिड होती है। सर मतलब इतना ये मिसकंसेप्शन है इग्नू की कुछ चीज़ों के रिलेटेड। सर मैं ये सर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि थोड़ी अवेयरनेस और हो जाए। सर ने इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किए हुए हैं सर, और थोड़ा अवेयरनेस की ज़रूरत है और कुछ सर इंटरेक्टिव सेशंस की ज़रूरत है जहाँ पे लोगों के कुछ क्वेश्चन के रिलेटेड जो है वो एड्रेस हो सके। सर बस मेरी यही रिक्वेस्ट। जी, पहले तो मैं इन स्टूडेंट्स को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि शी हैज़ बीन द गोल्ड मेडलिस्ट, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि 34 लाख स्टूडेंट्स में से किसी को फिर गोल्ड मेडल मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है।
تو مبارکباد میں بریک کو دینا چاہوں گا. اور اسی طریقے سے اس سال بھی ہمارے سینٹر سے گولڈ میڈلسٹ ایک اسٹوڈنٹ کو گولڈ میڈل ملا اور وہ بھی گاندھی پیس اسٹڈیز میں, ماسٹرز ان گاندھی پیس اسٹڈیز. تو جو ان نے بات کی کہ جو ڈگری کی ویلیڈیٹی کی بات کی, دیکھیں اگنو ایک ایسی یونیورسٹی ہے جہاں پر اگر ہم سائنس پروگرامز کی بات کریں, سائنس پروگرامز کی جو پریکٹیکل ریکوائرمنٹ ہے, لیب ریکوائرمنٹ ہے, وہ جب تک اسٹوڈنٹ کمپلیٹ نہیں کرے گا, جس میں 80% اٹینڈنس مینڈیٹری ہے. جی یہ میں سائنس پروگرامز کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اکثر یہ بات جو ویلیڈیٹی کی آتی ہے یہ سائنس بیسڈ پروگرامز کی آتی ہے. تو حالانکہ چاہے سائنس کا پروگرام ہو, آرٹس کا پروگرام ہو یا کوئی اور پروفیشنل پروگرام ہو, ہمارے سبھی پروگرامز ریکوگنائزڈ ہے بائی یو جی سی. انفیکٹ یو جی سی کے جو سرکولرز 2022 میں آئے تھے, انہوں نے کلیئرلی کہا تھا کہ اگنو کو ایگزمپٹ کیا گیا ہے فرام او ڈی ایل گائیڈ لائنس کے تھرو, اور جو اگنو کی جو ڈگری ہے وہ ویلڈ ہے, وہ ایکویلنٹ ہے ٹو اینی ادر ڈگری آف اینی ادر یونیورسٹی آفرنگ دیئر ایجوکیشن ان دا ریگولر موڈ. ٹھیک ہے, تو ہماری سبھی ڈگریز جو ہے وہ ریکوگنائزڈ ہے اینڈ وہ ایکویلنٹ ہے ایز گڈ ایز اینی ادر ریگولر انسٹیٹیوشن, ریگولر یونیورسٹی. تو ہم دیکھیے بات وہاں پر آتی ہے کہ جہاں پر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے, وہ ڈاؤٹ کلیئر کرنا چاہتا تو ہے, وہ تو یو جی سی کی جو ویب سائٹ ہے یا اگنو کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر کلیئرلی ہم نے وہ نوٹیفیکیشنز بھی رکھی ہے کہ جو یو جی سی نے ایشو کیا ہمیں, اور جن کے تھرو یہ کلیئر ہوتا ہے کہ ویسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ دیر از اینی کوشچن آف ویلیڈیٹی آف اگنو اور اٹ از ڈگریز. تو ویسا کوئی کوشچن ہے نہیں. انفیکٹ اگر ڈسٹینس لرننگ کے حوالے سے کسی یونیورسٹی کو کوئی ہائیسٹ ایکریڈیشن ملا ہے ابھی تک کنٹری میں, وہ نیک AA+ ہے. جی نیک A++ ملا ہوا ہے, وہ اگنو کو ملا ہوا ہے. جی جی. تو ڈسٹینس لرننگ کے حوالے سے, یا اگر ہم کامن ویلتھ آف لرننگ کی بات کریں, کامن ویلتھ آف لرننگ نے اگنو کو نوازا ہے. یونیسکو نے ڈسٹینس لرننگ کے حوالے سے اگنو کو ریکگنائز کیا ہے ون آف دا لارجسٹ یونیورسٹی ان دا ورلڈ. جی. تو ان ریکگنیشن کے ساتھ مجھے نہیں لگتا کوئی ڈاؤٹ رہتا ہے کہ کسی کے مائنڈ میں کہ اگنو کی ڈگری کسی طریقے سے ویلڈ نہیں ہے. اور اگنو کے سبھی پروگرامز جو بھی ہم آفر کرتے ہیں, ایون اگر ہم این ای پی کی گائیڈ لائنس کی بات کریں, نیو ایجوکیشن پالیسی کی بات کریں, نئے ایجوکیشن پالیسی کے سیٹ اپ کی بات کریں, سب سے پہلا انسٹیٹیوشن جو این ای پی کی جو ریکمنڈیشنز ہے جس نے اڈاپٹ کی وہ اگنو ہے. چاہے ہم بات کریں ملٹیپل انٹری ایگزٹ کی, جو کہ ابھی آپ ریگولر سیٹ اپ میں یونیورسٹیز سوچ رہی ہے کہ کس طریقے سے یہ ریکمنڈیشنز امپلیمنٹ کرے, چاہے وہ اکیڈمک بینک آف کریڈٹ کی ہم بات کرتے ہیں, چاہے وہ ریجنل لینگویج کو پروموٹ کرنے کی ہم بات کرتے ہیں, چاہے وہ کریڈٹ ٹرانسفر کی ہم بات کرتے ہیں. یہ سبھی جو پروویژنس ہے یہ آلریڈی ہمارے اگنو کے سیٹ اپ میں ہے. یا چاہے 4 ایئر پروگرامز کی ہم بات کریں, اگنو نے آلریڈی 4 ایئر پروگرامز بھی لانچ کیا ہے. تو کسی طریقے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اگنو ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ ریکوگنائز نہیں ہے. تو ہر ایک چیز کچھ لوگوں کی غلط فہمی ہوگی. جی ایک اور کالر جڑے ہمارے ساتھ. ہیلو ہیلو ہیلو. جی جی میں پوچھوں سوال اپنا؟ جی اپنا سوال پوچھیے, لیکن ساتھ میں اپنا تعارف بھی دیجیے گا. ٹھیک ہے سر. میرا نام شفقت ناصر ہے اور میں بڑگام سے بات کر رہی ہوں. میں اگنو کی ایکچولی اسٹوڈنٹ ہوں. اچھی بات ہے. میری بیچلرس ان لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس آلریڈی وہاں سے کمپلیٹ ہو گیا ہے اینڈ کرنٹلی آئی ایم انرولڈ ان انادر ڈگری دیٹ از ماسٹرس ان لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس. سر ہیلو. ہاں سوال پوچھیے اپنا. سر میرا یہ سوال ہے کہ جو ماسٹرس ان لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس ہے, یہاں پہ یوزرس کو ایک دقت آ رہی ہے جو اگنو کے لرنرس ہے کہ ہمیں 1 ہی سال کا ٹائم دیا جاتا ہے ٹو کمپلیٹ آور ڈگری.
In case we are not able to complete our degree in the stipulated time period, कभी कभार हमारा for example 3 options होते हैं हमारे पास. जैन सेशन होता है, दिसंबर सेशन होता है और एक सेशन होता है जिसमें हम एग्जाम दे सकते हैं. अब अगर किसी वजह से हमारा बैकलॉग आ जाता है या हम इन 3 अटेम्प्ट्स में से कोई अटेम्प्ट मिस करते हैं तो हमारी सारी डिग्री रद्द हो जाती है. तो हम नहीं कर पाते हैं रजिस्ट्रेशन इस प्रोग्राम में. हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बच जाता है फिर कि हमें नए सिरे से पूरी डिग्री का एडमिशन करना पड़ता है. जबकि हमारी एक ही बुक अगर बैकलॉग होगी तो हमें सारी डिग्री नए सिरे से रिपीट करनी होती है. प्रॉपर फी बराबर देना होता है डिग्री का. और फिर मैंने इग्नू से कंटैक्ट भी कराया था तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपको एक ही सब्जेक्ट भी बैकलॉग है तब जाके भी आपको सारा फी भरना है एंड देन हर एक सब्जेक्ट का क्रेडिट ट्रांसफर लेना है, तब जाके आपको वो ऑप्शन बचता है. तो मेरा इनसे डायरेक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या कोई और ऑप्शन नहीं हम लोगों के लिए है कि हम सिर्फ उसी सब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट को पास करते, ना कि सारी डिग्री का फिर से फी देते. हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो इतना फी हम नहीं कर सकते अफोर्ड. सर मुश्किल है एक पेपर के लिए फिर पूरा दोबारा से करना. I have different contact with different students, IGNOU students who are currently enrolled in library and science program. They are having the same issue and I have took up this thing so that I can talk to sir and tell them. जी मेरी सिंपैथीज आपके साथ है पर्सनली, लेकिन डॉक्टर साहब को इस मामले में क्या जो इन्होंने बात की मिनिमम और मैक्सिमम टाइम, इग्नू के जितने भी प्रोग्राम्स है जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स है या मास्टर्स लेवल के प्रोग्राम्स है, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट प्रोग्राम जैसे जो भी प्रोग्राम है उसमें हमारा एक मिनिमम और मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है. एज पर पॉलिसी ऑफ द यूनिवर्सिटी मिनिमम टाइम में अगर आप कंप्लीट करना चाहते हो तो इट्स अप टू यू. अगर आप लाइक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम को 3 साल में ही कंप्लीट कर सकते हो, यू कैन डू इट. लेकिन एक फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, अगर आप 3 साल में नहीं कर सकते हो तो आप 6 साल में करो वो. ठीक है, 6 साल एक मैक्सिमम ड्यूरेशन है एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री को कंप्लीट करने के लिए. इसी तरीके से मास्टर्स जो प्रोग्राम है, मैक्सिमम मास्टर्स प्रोग्राम में मिनिमम ड्यूरेशन है 2 साल और मैक्सिमम है 4 साल. तो साहब अगर आप बैकलॉग में कोई रह गया तो इसका मतलब है पूरा कोर्स पे 4 साल में भी अगर नहीं हो गया तो फिर वो बात आती है कि फिर री-रजिस्ट्रेशन करना है. उसमें भी हमारा प्रोविजन है. जैसे इट्स आफ्टर 4 इयर्स. आफ्टर 4 इयर्स जैसे बैकलॉग को कर सकते हैं अगर 1 है 2 है. बिल्कुल कर सकते हैं. देखिए इग्नू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो साल में 2 बार एग्जाम कराती है. साल में 2 बार स्टूडेंट को चांस मिलता है. अगर पहले साल डिप्लोमा प्रोग्राम है तो पहले साल 2 सेमेस्टर्स उसके पास है. तो पहला ईयर जब कंप्लीट हो गया स्टूडेंट ने दे दिया, अगर वो नहीं कर पाया वो नेक्स्ट ईयर कर सकता है. सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है, एक सेमेस्टर में उसने कुछ पेपर्स दे दिए, 1 दिया 2 दिया. अगर उसके पास 4 पेपर्स है, 1 दिया 2 दिया है 3 दिए, वो नेक्स्ट सेमेस्टर में प्लान कर सकता है बाकी कोर्सेज. तो उस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी है. लेकिन जहां पर ये होता है कि मैक्सिमम ड्यूरेशन में भी बच्चा कंप्लीट नहीं कर पाता है वो कोर्सेज, उस केस में ये जो प्रोविजन है हमने ये रखा है कि उसके जो जितने भी कोर्सेज कंप्लीट है वो ज़ाया नहीं होंगे, वो बिल्कुल ज़ाया नहीं होंगे. वो उसके जो बैंक है उसका जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट हम जो कहते हैं, तो वो क्रेडिट सेव रहेंगे उस एनरोलमेंट नंबर में जो पुराना इसका एनरोलमेंट नंबर है, जो पुराना इसका रोल नंबर है जी. सो एज टू मेक इट सिंपल. तो रजिस्ट्रेशन के बाद एक्सपायर होने के बाद वो नए सिरे से एडमिशन ले सकता है, स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है और जितना भी उसका कंप्लीट हुआ है कोर्स वो हम उसमें शिफ्ट करते हैं. अच्छा ये प्रोविजन है. ये प्रोविजन है. अच्छा. लेकिन उसके लिए फी पे करना जरूरी है जी जी. ताकि उसने जितना कंप्लीट किया है वो उसको सेव हो और वो फिर दूसरे एनरोलमेंट नंबर में हम शिफ्ट कर पाए. जी जी जी. जिसको हम बोलते हैं फिर क्रेडिट ट्रांसफर. शायद इस लेडी को ये पता नहीं था. नहीं, शायद इनको पता है बट शी इज सेइंग दैट बियॉन्ड दैट भी हो सकता है कि नहीं. मतलब आई डोंट थिंक दैट इज फेयर देन, क्योंकि यूनिवर्सिटीज की हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी पॉलिसी होती है. जी, जी. तो मैक्सिमम टाइम दिया गया है आपको, मैक्सिमम टाइम में कंप्लीट कीजिए और कोशिश कीजिए मैक्सिमम टाइम में ही कंप्लीट. डॉक्टर साहब एक और कॉलर जुड़े हैं. आज हमारी आपस में बात ही नहीं हो रही है, इतने कॉलर जुड़े हैं. चलिए अच्छी बात है, इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है. हेलो जी. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सर मैं इंशा बात कर रही हूँ श्रीनगर से. जी जी. सर मेरा सवाल सर से कि हम जुलाई 2020 बैच के स्टूडेंट्स हैं जी. हमारा अमर सिंह कॉलेज स्टडी सेंटर है सर. हमारा सारा मतलब प्रोसेस, हमारे सारे सब्जेक्ट पास आउट है, हमारा सारा ग्रेड कार्ड कंप्लीट है.
we are only left with practical marks updation. ہماری سر سے یہ درخواست ہے کہ وہ جلدی سے جلدی ہماری پریکٹیکلز اپڈیٹ کرے تاکہ ہم بہت سارے بچے ہمارے بیچ کی جو ہائر اسٹڈیز کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ صرف اس بات سے رکے کہ ہمارے پریکٹیکل ٹائم پہ تو پہلے ہوئے نہیں اور اب ان کے مارکس اپڈیٹ نہیں ہو رہے. پروگرام کون سا ہے اور پریکٹیکل کون سا ہے؟ جی آپ پوچھیے تھے ذرا. ہاں بیٹا آپ کا پروگرام کون سا ہے؟ ہیلو. ہاں کال ڈراپ ہو گئی. اچھا اوکے جی. جیسے ان نے بات کی جو بی ایس سی کے پروگرام سے میں بھی جو اسٹوڈنٹ ہے بی ایس سی کا اسٹوڈنٹ ہے اس میں سیمسٹر وائز کچھ پریکٹیکلز کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے. تو ان پریکٹیکلز کو ہم ان اسٹڈی سینٹرز پہ کراتے ہیں جہاں جہاں پر اسٹوڈنٹ انرولڈ ہے. لیکن کہیں پر ہمیں کلب کرنا پڑتا ہے اسٹوڈنٹس کو جہاں پر انرولمنٹ نمبر کم ہو جس کورس کے لیے, کیونکہ انڈر گریجویٹ لیول پہ کافی ساری چوائسیز ہوتی ہے اسٹوڈنٹ کو کہ وہ کورس کون سا آپٹ کرے. تو بہت اس میں چوائس ملتی ہے اسٹوڈنٹ کو آؤٹ آف دوز کورسز 10 اور 12 کورسز وہ کون کون سا کورس سلیکٹ کرے چوز کرے اور وہ اس کورس کے لیے پھر اس کو پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے. ان سم کیسز کچھ کیسز میں ایسا ہوتا ہے, یوزولی ایسا نہیں ہوتا ہے, بہت سارے جو ہمارے پریکٹیکلز ہوتے ہیں ہر اسٹڈی سینٹر پہ ہوتے ہیں, لیکن کچھ کورس میں جیسے میں اس کیس کو سمجھ پا رہا ہوں مے بی ہمیں کچھ کلب کرنے پڑتے ہیں کچھ سینٹرز کے کچھ اسٹوڈنٹس, اور جس کے لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ سبھی اسٹوڈنٹس اس سینٹر پہ کلب ہو پھر ان کا ایک ساتھ پریکٹیکل ہو جائے, اور اس وجہ سے مے بی کبھی یہ ڈیلے ہو سکتا ہے. یہاں دوسرا ایشو ہوتا ہے کہ اس میں اپرووڈ اکیڈمک کاؤنسلر ہونا چاہیے. جیسے میں نے کہا کچھ سلیکٹڈ کورسز ہے جہاں پر مے بی اپرووڈ اکیڈمک کاؤنسلر نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں کچھ ویٹ کرنا پڑتا ہے جب تک اس کا اپروول نہیں آتا ہے, جب تک اکیڈمک کاؤنسلر کا یا ٹیچر کا, جیسے آئی وانٹ ٹو میک اٹ سمپل, کسی ٹیچر کا اپروول نہیں آتا ہے. ایک فارمل پروسیجر ہے اپروو کرنے کا ایک اکیڈمک کاؤنسلر کو ایک ٹیچر کو کہ وہ اگنو میں اپنی سروسز دے سکے. جب تک وہ نہیں آتا ہے تب تک وہ پریکٹیکل کنڈکٹ نہیں ہو سکتا ہے. تو مے بی دیز میں بی دا فیو انسٹنسز جہاں پر جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا ہوگا, لیکن اگر پریکٹیکل ہو چکا ہے تو وہ ایٹ دا ارلیسٹ ہم وہ جو پریکٹیکل اپڈیشن ہے وہ ہم ایکسرسائز کریں گے. اس میں ڈاکٹر صاحب کتنے اسٹوڈنٹس تقریباً اینولی آپ کے ایگزامز میں اپیئر ہوتے ہیں, اور بیک لاگ کا کیا طریقہ ہے؟ بیک لاگ امیجیٹلی کر سکتے ہیں یا اس کا بھی کچھ؟ دیکھیے اگر ہم پچھلے ایگزام کی بات کریں تو لگ بھگ 40,000 کے قریب 39,000 کچھ نمبر ہے, تو 40,000 کے قریب اسٹوڈنٹس اپیئر ہوئے تھے پچھلے ٹرم اینڈ ایگزام میں. ٹرم اینڈ ایگزام دسمبر 2023 کا. لگ بھگ 1.5 لاکھ سے زیادہ سٹنگس ہوئی تھی اسٹوڈنٹس کی اس ایگزامینیشن کے دوران. ہم نے ایگزامینیشن کی جو فیسلٹیز تھی آل اکراس ویلی 34 ایگزامینیشن سینٹرز ہم نے اسٹیبلش کیے تھے فار فلنگ دور دراز علاقوں میں. ہم نے گریز میں, ہم نے اری میں, ہم نے ٹانگڈار میں, تو سبھی جگہ ایگزامینیشن سینٹر سیٹ اپ کیے ہیں فار دا کنوینئنس آف دا لرنرس. تو جو آپ بیک لاگ کی بات کر رہے ہیں سیمسٹر کے بعد جو نیکسٹ سیمسٹر آنے والا ہے وہ اسٹوڈنٹ اگر نہیں دے پاتا ہے وہ نیکسٹ سیمسٹر میں دے سکتا ہے, ویسا بھی پروویژن ہے. لیکن وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا وہ پروگرام جو ہے وہ ایئر بیسڈ ہے کہ سیمسٹر بیسڈ ہے. اگر سیمسٹر بیسڈ ہے تو وہ نیکسٹ سیمسٹر میں دے سکتا ہے, اگر ایئر بیسڈ ہے تو وہ نیکسٹ ایئر دے سکتا ہے. اچھا, ڈفرینٹ پروگرامز میں یہ پروویژن ہے کہ کوئی سیمسٹر بیسڈ ہوگا یا کوئی ایئر بیسڈ پروگرام ہوگا. اٹ ول ویری فرام پروگرام ٹو پروگرام. جی جی کالر جڑے ہمارے ساتھ. ہیلو ہیلو. جی 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 ہیلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے صاحب اور سوال پوچھیے. سر میں نے جولائی 2023 میں ایڈمیشن کیا تھا ایم پی ایس کا. جی. تو سر میرا انرولمنٹ نمبر ہے 2353592809. سر اپنا نام بتائیے. اپنا نام بتائیے سر. نہیں آیا سر, جولائی میں ہمارا ایگزام ہے تو میں نے پھر اپنا نام بتائیے. ہیلو میل بھیجی تھی. اپنا نام بتائیے. جی سر شہباز احمد لون. جی شہناز صاحب. جی شہباز. جی ہاں ہاں پوچھیے پوچھیے کنٹینیو. جی سر میں نے پھر ریجنل سینٹر میل بھی کی تھی اور جو میرا اسٹڈی سینٹر ہے وہاں پہ بھی میل کی تھی, لیکن وہاں سے کوئی ریسپانس نہیں آیا سر. پھر میں نے گریونس بھی کیا تھا تو میں نے یہاں سے اسٹڈی مٹیریل کا پوچھا تھا, انہوں نے وہاں سے ریپلائی بھیجا اسائنمنٹ کا. سر انہوں نے آنسر ہی نہیں دیا اس گریونس کا میری. تو سر کائنڈلی میرا جو اسٹڈی مٹیریل ہے وہ بھجوا دیجیے. آپ کا پروگرام کون سا ہے بیٹا؟ سر ایم پی ایس ہے. اچھا ایم پی ایس ہے. اوکے.
دیکھیے جو اسٹڈی مٹیریل کے حوالے سے میں اسٹوڈنٹس اور جو ہمارے دیکھنے والے اس ٹائم ان کی انفارمیشن کے لیے یہ کہوں کہ اسٹڈی مٹیریل ڈلیور ہوتا ہے اگنو میں اس ایڈریس پہ جو آپ ایڈریس دیتا ہے، جو اسٹوڈنٹ ایڈریس دیتا ہے ایڈمیشن کے دوران، ایڈمیشن کے ٹائم پہ. تو سٹی ادر دین سٹی سے باہر جتنے بھی سینٹرز ہے، سٹی سے باہر جتنے بھی ہمارے لرنرس ہے، تو ان 90% کیسز ان کے ایڈریس پہ ہی وہ اسٹڈی مٹیریل ڈلیور ہو جاتا ہے. جی. جو سٹی بیسڈ ہمارے لرنرس ہے، جو سری نگر سٹی سے اس کے ایڈجوائننگ ایریاز میں ہے، تو ان کو ہم یہ جو اسٹڈی مٹیریل ہے ریجنل سینٹر سے ہی دیتے ہیں. تو اس میں اسٹوڈنٹ 2-3 چیزوں کا خیال رکھے. ایک تو یہ کہ اپنا جو ایڈریس ہے، اپنا رجسٹریشن سٹیٹس چیک کرے اور دیکھے میرا ایڈریس پراپر ہے کہ نہیں. کیونکہ اکثر کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ جو پوسٹ آفس تک اسٹڈی مٹیریل پہنچتا ہے، پوسٹ آفس کے بعد وہ ڈیلیور نہیں ہو پاتا ہے کیونکہ اس میں پراپر ایڈریس نہیں ہوتا ہے. جی. نمبر 1. آپ بائی پوسٹ ہی بھیجتے ہیں، کوریئر سے نہیں؟ بائی پوسٹ ہم بھیجتے ہیں تھرو انڈین پوسٹ. تو نمبر 1. نمبر 2، پہلے تو یہ ہے کہ ان کو پہلے سے اپنا ایڈریس چیک کرنا چاہیے. نمبر 2، یہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ جو انہوں نے آپٹ کیا ہے، کیا انہوں نے آپٹ کیا ہے اسٹڈی مٹیریل یا انہوں نے کیا سافٹ کاپی آپٹ. کیونکہ اکثر جو اسٹوڈنٹس جب یہ فوٹو اسٹیٹ شاپس پہ یا سائبر کیفے شاپس پہ جاتے ہیں تو ان کو یہ خیال نہیں رہتا ہے کہ ہم نے آپٹ کیا کیا. کیونکہ اس میں اکثر یہ جو کچھ ہمارے ایسے ساتھی ہوتے ہیں کہ جو انیتھیکل پریکٹسز کرتے ہیں کہ ایڈمیشن تو کرایا بچے کا، لیکن اس کو یہ نہیں بولا کہ آپ کا اسٹڈی مٹیریل کیسے آئے گا. اکثر وہ ایسا کرتے ہیں کہ ان کو سافٹ کاپی رکھتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو سافٹ کاپی رکھتے ہیں، اور جو ایڈمیشن کا جو ایکسٹرا پیسہ ہو تو ہمارے پاس وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے. وہ ایکسٹرا پیسہ اس سے چارج کرتے ہیں، اس کی فیسلٹی نہیں رکھتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ آپٹ کرتا ہے سافٹ کاپی، اس کو 10% ریبیٹ ملتا ہے ایڈمیشن میں. جی. تو دوسرا تو یہ ان کو چیک کرنا چاہیے کہ میں نے سافٹ کاپی کے لیے آپٹ کیا ہے کہ اسٹڈی مٹیریل کے لیے. نمبر 2. نمبر 3 اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ان کو جو ایڈمیشن اسٹیٹس ہے اس میں چیک کرنا چاہیے کہ میرا اسٹڈی مٹیریل ڈلیور ہو چکا ہے نہیں ہو چکا ہے. وہ اس میں اسٹیٹس کیا دکھا رہا ہے، اور اٹ از یٹ ٹو بی ڈلیورڈ. تو وہ سب چیزیں، یہ 2-3 چیزوں کا خیال رکھنے کے بعد آپ کی طرف سے مطلب کوئی ڈیلے نہیں ہوتا ہے بھیجنے میں؟ ہماری طرف سے اس طریقے کے پروگرام میں اگر کوئی نیا پروگرام، دیٹس وائی میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کا نیا پروگرام تو نہیں ہے کوئی، یہ پرانا پروگرام ہے، اس میں تو ڈیلے کی گنجائش نہیں ہے. تو اگر اسٹوڈنٹ کو پھر بھی نہیں پہنچا، اگر یہ 3 چیزیں وہ پہلے چیک کرے، اگر پھر بھی نہیں پہنچا ہے تو وہ ریجنل سینٹر آ سکتے ہیں. تو ریجنل سینٹر میں ہم ان کا دیکھیں گے کیوری اور ان کو کوشش کریں گے وہاں سے اسٹڈی مٹیریل دینے کی. ڈاکٹر صاحب ایڈمیشن فی کیا رہتا ہے آپ کا؟ از اٹ افورڈیبل یا ایڈمیشن فی؟ دیکھیے اگنو مانا جاتا ہے ایکویٹی، ایکسیس، افورڈیبلٹی کے لیے کہ اگنو کا جو ایجوکیشنل سیٹ اپ ہے، اگنو کی جو ایجوکیشن ہے، ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ ہر ایک کا ایک رائٹ ہے ایجوکیشن کے ریگارڈنگ، اس کو تعلیم ملنی چاہیے. لیکن سب کا اکنامک سٹیٹس ایک ساتھ نہیں ہوگا. میں اس پہ بھی آ رہا ہوں. ہمارا ماننا یہ ہے کہ جو افورڈیبل ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے کی ایجوکیشن پرووائڈ کرنا. ہمارے اگر انڈر گریجویٹ پروگرامز کو آپ دیکھیں، اگر بی اے کی ہم بات کریں تو 4,000 کے قریب کچھ سال کا ایک سال کا جو ہے وہ ہوتا ہے. تو پورے 12,000 کے قریب میں آپ کا پورا ڈگری، انڈر گریجویٹ ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گا اگر سمپل بی اے کی بات کرے. اگر پھر اسی طریقے سے بی بی اے کی بات کرے، ایک پروفیشنل پروگرام کی بات کرے، تو اس میں آپ کو 10,000 کے قریب ایک سال کا دینا ہے، تو لگ بھگ 30,000 کے قریب آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی. یہ انڈر گریجویٹ پروگرامز کی میں بات کر رہا ہوں. اسی طریقے سے ماسٹرز پروگرام کی اگر بات کریں، 9,000 میں آپ کا ماسٹرز کا 1 سال کمپلیٹ ہو جائے گا. تو 2 سال میں لگ بھگ 18,000 میں پوری آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو جائے گی. تو جو اگر ہم دیکھیں از ویری مچ افورڈیبل، از ویری مچ کاسٹ افیکٹو. آپ کسی بھی یونیورسٹی کا فیس اسٹرکچر لے لیجیے اینڈ کمپیئر ٹو دی اگنو، یو ول فائنڈ اٹ از ویری مچ کاسٹ افیکٹو. جی سر، کالر جڑے ہمارے ساتھ. ہیلو ہیلو ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے صاحب، کون صاحب، کہاں سے؟ سر مائی نیم از محمد وسیم پارا اینڈ آئی ایم فرام حاجن ڈسٹرکٹ بانڈی پورہ. جی جی. میرا سر سے یہ کوشچن ہے کہ ہمارے جو ریزلٹس ہے بی لسٹ کا، سر وہ ابھی تک اپڈیٹ کیوں نہیں ہوئے ہیں؟
بیلس کا بیٹا آپ نے انٹرنشپ کا سبمٹ کیا ہے پروجیکٹ؟ ہاں رائٹ سر، میں نے کیا ہے. کہاں پر کیا ہے؟ ریجنل سینٹر میں کہ دہلی بھیجا ہے؟ نہیں، میں نے یہاں سری نگر بھیجا ہے سر. نہیں، آپ کا ایڈمیشن سیشن کون سا ہے؟ سر 223 سر. 223. تو آپ نے کب سبمٹ کیا پروجیکٹ؟ سر میں نے جنوری میں کیا تھا سر. اچھا، جنوری میں آپ نے انٹرنشپ رپورٹ سبمٹ کیا ہے؟ رائٹ سر، یس. ہاں، تو میں ان کے لیے اور سبھی لرنرز کے لیے یہ انفارمیشن دینا چاہتا ہوں کہ جو انٹرنشپ کا جو کمپوننٹ ہم نے لائبریری سائنس کے پروگرامز میں شروع کیا ہے، ابھی یہاں پر ریگولر یونیورسٹیز نے بھی انٹرنشپ کا کمپوننٹ شروع نہیں کیا ہے. یہ اپنے لرنرز کی انفارمیشن کے لیے میں یہ کہوں کہ جب پروفیشنل پروگرامز کی بات آتی ہے وہاں پر اگنو کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے. سو وی آر دا فرسٹ امنگ دا یونیورسٹیز ان دا کنٹری کہ جنہوں نے یہ کمپوننٹ بھی لائبریری انفارمیشن سائنس میں رکھا ہے کہ ایک بچے کو انٹرنشپ کمپلیٹ کرنی ہے یہ ڈگری کمپلیٹ کرنے کے لیے، چاہے وہ بیچلرس ان لائبریری انفارمیشن سائنس ہے یا ماسٹرس ان لائبریری انفارمیشن سائنس ہے. تو اس میں لاسٹ ایئر سے ہم نے یہ جو انٹرنشپ کا جو کمپوننٹ ہے یہ سٹارٹ کیا تھا. تو لاسٹ ایئر بچوں کو یہ جو انٹرنشپ کا جو رپورٹ تھا یہ سبمٹ کرنا پڑا تھا دہلی، لیکن اس سال سے ہم نے یہ کیا ہے ان کو یہ ریجنل سینٹر پہ سبمٹ کرنا ہے. ریجنل سینٹر کیونکہ لائبریری انفارمیشن سائنس میں ہمارے پاس کافی لرنرز ہیں 300-400 کے قریب، تو 300-400 لگ بھگ بیلس میں اور لگ بھگ 100 کے قریب ایملس میں. تو سبھی یہ انٹرنشپ رپورٹ ہمارے پاس آنے کے بعد، کیونکہ ہم آج یہ لے رہے ہیں کیونکہ جیسے انہوں نے کہا جنوری میں انہوں نے سبمٹ کیا تھا، تو ہم ایک کمپائل یہ ڈیٹا ان کا ایک کریں گے، ان کا پھر ایویلویشن ہوگا. تو مارچ کے مہینے میں ہی ان کا ایویلویشن بھی ہوگا اور ان کا پھر وائوا ہونا ہے، تو وہ بھی ہم اسی مہینے میں کریں گے. یہ سبھی جو ہمارے ناظرین ہیں ان کی انفارمیشن کے لیے میں کہہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب، آپ کا کیمپس کہاں پہنچا؟ آپ کو کہیں زمین بھی الاٹ ہوئی تھی؟ نہیں، بہت اچھی بات کی آپ نے. تو مجھے لگتا ہے لاسٹ پروگرام میں ہم نے اس بارے میں بات کی تھی، آپ نے یہ کوشچن بھی پوچھا تھا. تو جیسے میں نے کہا تھا کہ 24 سال کے بعد اگنو کو ایک اپنا آشیانہ ملا ہے سری نگر میں. تو وہ ابھی جو فارمیلٹیز ہے اس کی وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے، تو ہوپ فلی جلدی اس کیمپس پہ بھی کام شروع ہو جائے. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا پلنتھ ایریا سے آگے آ رہا ہوگا. نہیں، کچھ فارمیلٹیز تھی جو اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہمیں کمپلیٹ کرنی تھی اور ہماری انٹرنل کچھ فارمیلٹیز ہوتی ہے. ابھی ریسنٹلی جو ہمارے ایجوکیشن منسٹر ہے انہوں نے 6 ریجنل سینٹرز کی جو بلڈنگز ہے ان کا انوگریشن کیا. تو یہ جو ایکسرسائز یوزولی ہوتا ہے یہ سینٹرز 3-4 سینٹرز ہے، 4-5 سینٹرز کو لے کے ہوتا ہے، کیونکہ ایک بڑی یونیورسٹی ہے، کافی ساری ریجنل سینٹرز ہے، تو سبھی کا خیال رکھنا پڑتا ہے. کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ. جی ہیلو 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 ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے گا. ہیلو ہیلو، اپنا تعارف، نام بتائیے اپنا، کہاں سے ہیں؟ نادیہ فرام نٹی پورا. جی جی نادیہ جی، پوچھیے سوال. سر میرا یو جی لیول میں اردو سبجیکٹ نہیں تھا، کیا میں پی جی اردو میں کر سکتی ہوں؟ سر یو جی میں آپ کے بیٹے کیا سبجیکٹس تھے؟ ہیلو، ڈراپ ہو گئی. ہاں چلیے، وہ بیسکلی جو ان کا سوال ہے کہ انڈر گریجویٹ ایک تو اردو تھا، اردو مین تھا، اردو کور نہیں تھا میرا، اور جیوگرافی، پولیٹیکل سائنس. جی اوکے. تو جو ان کا سوال ہے کہ اگر اردو ان کا انڈر گریجویٹ لیول پہ نہیں تھا تو پوسٹ گریجویٹ لیول پہ یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، تو مجھے لگتا ہے بہتر یہ رہے گا کہ آپ اگر یہ جو لرنر ہے اپنی جو کیوری ہے وہ ای میل آئی ڈی کے تھرو ہمیں سینڈ کرے، تو ہم دیکھیں گے اس میں اگر کوئی پروویژن ہوگا ویل لیٹ ہر نو. تو ای میل آئی ڈی ہے rcsrinagar@ac.in. سو وی ول رپلائی بیک ٹو دس لرنر. سر، ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بریف کلاس ورک بھی کراتے ہیں. جی، تو کہاں کرتے ہیں؟ کیا ارینجمنٹ رہتا ہے آپ کا؟ ہمارے یہاں ڈسٹینس لرننگ میں کلاس ورک نہیں ہوتا ہے، کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں. کاؤنسلنگ سیشن؟ جی ایگزیکٹلی. کاؤنسلنگ سیشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے اسٹڈی مٹیریل جو اسٹوڈنٹس کو دیا ہے وہ پڑھ کے وہ آئے، وہ سمجھ کے آئے، اور پھر جو ہمارے اسٹڈی سینٹرز ہے وہاں پر ہم ایکسپرٹس اویلیبل رکھتے ہیں
جو کاؤنسلنگ شیڈول جو ہم نے بنایا ہوتا ہے اس کاؤنسلنگ شیڈول کے لیے جو ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ اویلیبل رہتا ہے اس پرٹیکولر ٹائم پہ اس پرٹیکولر سلاٹ پہ, اور پھر اسٹوڈنٹ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو اپنی جو ڈاؤٹس ہے ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, جو کنسپچوئل کلیئرٹی ہے وہ ڈسکشن سے کمپلیٹ یہ جو ہے, تو اس طریقے کا میکینزم ہے, ایسے کلاس ورک نہیں ہے ہمارا. تو یوزولی جو اگنو کا جو اسٹڈی میٹیریل ہے وہ بلاکس میں ہوتا ہے, تو ہم انکریج کرتے ہیں اپنے لرنرز کو کہ ایک کورس کی جتنے بھی بلاکس ہوں گے وہ پڑھ کے آئے, پھر اپنے اسٹڈی سینٹر جائے, وہاں پر جو کاؤنسلر اویلیبل ہے تو ان کے ساتھ وہ ڈسکس کرے. تو اس طریقے سے جو ڈسٹینس لرننگ کا جو کنسیپٹ ہے, ڈسٹینس ایجوکیشن جو ایک بچہ جو ہے, ایک اسٹوڈنٹ جو ایک لرنر جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکتا ہے, بہتر طریقہ اس کا وہ ہوتا ہے. ایون میں یہاں پر آپ نے ایک اچھی بات کی کہ جو کاؤنسلنگ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگنو ایک ایسی واحد یونیورسٹی ہے جو کہ کاؤنسلنگ تھرو اسٹڈی سینٹرز ہی نہیں کراتی ہے, اور بھی کافی سارے میڈیمز ہمارے ہیں جن کے تھرو ہم کاؤنسلنگ کراتے ہیں. جیسے سوئم پربھا ہمارے پاس ابھی 6 چینلز ہیں اگنو کے پاس, جو منسٹری آف ایجوکیشن کی جو ایجوکیشنل چینلز ہیں جن کو ہم سوئم پربھا کہتے ہیں, ہمارے پاس 6 چینلز ہیں. ان 6 چینلز کے تھرو بھی ہم کاؤنسلنگ کراتے ہیں انڈر گریجویٹ پروگرامز کی اور پوسٹ گریجویٹ پروگرامز کی. اگنو ریجنل سینٹر سری نگر میں بھی ہم نے اسی طریقے کا ایک اسٹوڈیو سیٹ اپ کیا ہے جہاں سے ہم اردو میں کاؤنسلنگ کراتے ہیں انڈر گریجویٹ پروگرامز کی. تو وہ انٹرنیٹ کے تھرو سے ان کے پاس وہ بالکل انٹرنیٹ کے تھرو ہوتا ہے, اور انہی سوئم پربھا چینلز پہ وہ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے. تو جس میں ہم اور ایک چیز بھی جو نئی ایجوکیشن پالیسی کہتی ہے کہ ریجنل لینگویجز کو پروموٹ کیا جائے, ان 6 چینلز کے تھرو ہم 14 لینگویجز میں 14 جو ریجنل لینگویجز ہے جو شیڈول میں آتی ہے, ہمارے شیڈول 18 میں آتی ہے, تو اس میں جو لینگویجز ہے ان میں 14 لینگویجز کے تھرو ہم وہ کاؤنسلنگ ان سوائم پربھا چینلز کے تھرو بھی کراتے ہیں, تو اسٹوڈنٹس اس کا بھی فائدہ لے سکتے ہیں. نمبر 2. نمبر 3 جو ہمارا جو گیان وانی اسٹیشنز ہے ایف ایم, ریڈیو ایف ایم گیان وانی اسٹیشنز جو ہے ان کے تھرو بھی ہماری کاؤنسلنگ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایک گیان درشن تو سیدھا ٹی وی سے ہی آتا ہے, بالکل سیٹلائٹ چینل, اس سے بھی ہماری جو کاؤنسلنگ ہے وہ بھی ہوتی ہے. میں یہاں پر اپنے لرنرز کو یہ انفارم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ جو ہم نے ریسورسز ان کے لیے اویلیبل رکھے ہیں, جو کاؤنسلنگ کے جو مادھیمز ہم نے ان کے لیے رکھے ہیں, وہ ان کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ان کے جو شیڈولز اویلیبل ہوتے ہیں ہمارے جو مین ویب سائٹ ہے اگنو کی, اس پہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں کہ کب کون سا پروگرام کس چینل پہ کتنی دیر کے لیے آئے گا, اور ریجنل سینٹر سری نگر کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی ہم یہ شیڈولز اپڈیٹ کرتے ہیں. تو ایک لرنر کو چاہیے کہ وہ ہمارے شیڈولز کو دیکھے اور اکارڈنگلی وہ جو ٹی وی سیشنز ہے, جو ریڈیو سیشنز ہے, جو گیان درشن جیسے آپ نے ابھی بات کی, ان کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی کالر آن لائن. ہیلو ہیلو ہیلو, کال ڈراپ ہو گئی سر. یہ جو ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ, کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ اپنا نام بتائیے. جی میرا نام عصمت مہراج ہے, میں گاندربل ڈسٹرکٹ سے بول رہی ہوں. جی اپنا سوال پوچھیں اور ٹی وی کی آواز تھوڑی سی کم کر دیجیے. جی سر. سر میرا سب سے یہ سوال ہے, ہمارے دسمبر میں ایگزام سٹارٹ ہوئے تھے اگنو کے, جی تو سر ہمارے ریزلٹس میں اتنا ٹائم کیوں لگتا ہے آنے میں؟ ابھی وہاں چل رہا ہے تو ہمیں بہت سفر کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے. دیکھیے جو باقی کالجز میں ہوتا ہے, اگر ان میں ایگزامس ہوتے ہیں تو ود ان 15 days یا 1 month میں ریزلٹس آ جاتے ہیں, لیکن اگنو میں اتنا بہت ٹائم لگتا ہے ریزلٹس آنے میں. جی میں اپنے لرنرز کی انفارمیشن کے لیے یہ کہوں کہ اگنو کا جو ایگزامینیشن کا جو سسٹم ہے دیٹ از پرفیکٹ. مطلب میں یہ کہوں گا دسمبر کا جو ایگزامینیشن ہم نے کمپلیٹ کیا, ہم نے جون کے ایگزامینیشن کا جو ڈیٹ شیٹ تھا وہ نکال دیا تھا. تو ابھی ہم نے جون 2024 میں جو ایگزامینیشن ہونے والے ہیں ان کی جو ایگزامینیشن کی جو لنک ہے وہ بھی اوپن کی ہے 1 مارچ سے. تو جو بھی لرنر چاہتا ہے وہ ایگزامینیشن کے لیے جو فارم ہے وہ وغیرہ وہ سینڈ کر سکتا ہے, وہ آن لائن وہ سبمٹ کر سکتا ہے. تو جو انہوں نے رزلٹ کی بات کی, ہمارا جب ایگزامینیشن کمپلیٹ ہوتا ہے اگنو کا ایک پروسیجر کہ ود ان 45 days کے بعد جو رزلٹ ہے وہ آنا شروع ہوتا ہے,
جیسے میں نے کہا واسٹ نمبر آف لرنرز ہے. تو اگنو کا جو لاسٹ جو ہمارا پیپر تھا وہ 9 جنوری کو تھا جی. تو اکثر اسٹوڈنٹس کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے فرسٹ ویک میں دے دیا تو اب 45 دن ہو گئے تو وہ ہونا چاہیے. تو یوزولی ہمارا جو ایویلیویشن کا جو پروسیس ہے وہ ایگزامینیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور آفٹر 45 ڈیز رزلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے کورس وائز. تو اگر ان کا نہیں آیا ہے تو ہوپ فلی ود ان اے ویک اور سو آ جائے گا. ڈاکٹر صاحب ابھی تک جتنے بھی کالرس ہمیں انہوں نے کال کیا وہ آپ کے اسٹوڈنٹ آپ کے یہ لرنرس ہیں جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی. لیکن جن کا آئیڈیا ہے جو سوچ رہے ہیں کہ ہم اگنو کے ساتھ جڑیں, ایڈمیشن پروسیجر کیا ہے, کس طرح سے ایڈمیشن ہوتا ہے اور کیا طریقہ ہے اس کا, کون سا مہینہ ہوتا ہے ایڈمیشن کے لیے؟ جی یہ اور ایک امپورٹنٹ بات ہے جو ہمارے لرنرز تک پہنچنی چاہیے کہ اگنو کا جو ایڈمیشن ہوتا ہے وہ سال میں 2 بار ہوتا ہے. ایک تو ہمارا جنوری کا سیشن ہوتا ہے اور دوسرا جولائی کا سیشن ہوتا ہے. جو جنوری کا جو ایڈمیشن سیشن ہے جو ابھی چل رہا ہے جس میں ابھی لاسٹ ڈیٹ ہم نے 10 جو مارچ ہے وہ رکھی ہے, تو جس میں ری رجسٹریشن کے لیے ہم نے لیٹ فی 200 روپے رکھا ہے 10 مارچ تک. تو 2 بار یہ شروع ہوتا ہے, جیسے جنوری میں ہم نے شروع کیا, ابھی مارچ تک یہ چل رہا ہے سارے کورسز کے لیے جتنے بھی آپ کے سبھی کورس آلموسٹ آل دا کورسز. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کچھ کورسز ہم جنوری سیشن ایڈمیشن سائیکل میں دیتے تھے, کچھ جولائی ایڈمیشن سائیکل میں دیتے تھے, لیکن اب آلموسٹ سبھی کورسز جنوری سیشن میں بھی اویلیبل اور جولائی سیشن میں بھی اویلیبل ہے. بارنگ ویری فیو کورسز ایسے ہیں جو دونوں سیشنز میں اویلیبل نہیں ہوتے, لیکن لگ بھگ 95% تک کے کورسز دونوں ایڈمیشن سیشنز میں اویلیبل ہوتے ہیں. تو جیسے میں نے کہا ہمارا مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس تک جو تعلیم ہے وہ پہنچ سکے, اور جیسے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کا جو ٹارگیٹ ہے بائی 2035 جو ٹارگیٹ ہے ہائر ایجوکیشن کا وہ 50% تک پہنچے, اور جس میں گراس انرولمنٹ نمبر بڑھانا وہ ایک بہت بڑی بات ہے, اور جس میں اگنو ہر طریقے سے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. تو جو آپ نے ایڈمیشن پروسیس کی بات کری, ایڈمیشن پروسیجر کی بات کری, کمپلیٹلی آن لائن ہے. ایک اسٹوڈنٹ اگر وہ ایڈمیشن کرنا چاہتا ہے اگنو میں, اس کو کچھ ڈاکیومنٹس تیار رکھنے ہیں جو اس کی ایلیجبلٹی ہوگی انڈر گریجویٹ پروگرامز کے لیے یا پوسٹ گریجویٹ پروگرام کے لیے, جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے, یا سرٹیفکیٹ کورس کرنا چاہتا ہے, ڈپلوما کورس کرنا چاہتا ہے. پہلے ان کو یہ چیک کرنا چاہیے فرام آور ایڈمیشن پراسپیکٹس کی اس کی ایلیجبلٹی کیا ہے. ایلیجبلٹی کے وہ جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ تیار رکھے, ان کا ایک فوٹو لے لے, وہ اپنے فون میں یا اپنے لیپ ٹاپ یا ڈیسک ٹاپ میں وہ رکھے, اپنا فوٹوگراف اور اپنا سگنیچر جو ہے وہ بھی اسکین کر کے اپنے ڈیسک ٹاپ میں رکھے, آن لائن وہ اپلوڈ کرے, کچھ ڈیٹیلز فل کرے, اینڈ دین سبمٹ دا ایڈمیشن فی آن لائن, اور آپ کا رزلٹ یا ایڈمیشن کمپلیٹ. سو اٹس ویری سمپل, کمپلیٹلی آن لائن. جی جی ڈاکٹر صاحب, جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کا یا تو اسٹڈی مٹیریل سے ایجوکیشن ہوتی ہے, فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہوتا ٹیچرز کے ساتھ, یا اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ انٹریکشن نہیں ہوتا, آپ کی پرسنل رائے کیا ہے اوور آل گروتھ آف اے اسٹوڈنٹ کے لیے؟ نہیں دیکھیے, جیسے میں نے کہا نا, ہم نے اس طریقے کا ایک میکینزم کریٹ کیا ہے. اگنو کا جو ایجوکیشن سیٹ اپ ہے یہ کنورجنس ہے بوتھ ڈسٹینس اور ریگولر ایجوکیشن کا, جس میں ایک اسٹوڈنٹ کو ایک ایکسپیرینس ایک ریگولر ایجوکیشن کا بھی ملتا ہے. جیسے ہم ایک پوائنٹ لے کے چلتے ہیں, جیسے کاؤنسلنگ ہے, چاہے آپ کے پروگرام میں پریکٹیکل کمپوننٹ یا پروفیشنل کوئی ایسا کمپوننٹ ہے کہ نہیں, پھر بھی آپ کو ایک ایکسپیرینس ملے گا ایک کلاس روم کا. آپ سنڈے یا ہالیڈیز میں جس طریقے سے ہمارا کاؤنسلنگ شیڈول بنتا ہے, آپ کالج میں جائیں گے, کالج میں آپ ٹیچر کے ساتھ کلاس روم کے تھرو انٹریکٹ کریں گے, تو ایک ریگولر ایجوکیشن کا ایکسپیرینس ملے گا. جن پروگرامز کی ریکوائرمنٹ لیب ہے, جن پروگرامز کی ریکوائرمنٹ کوئی پریکٹیکل کمپوننٹ ہے, یا کوئی فیلڈ وزٹ ہے, یا کوئی انٹرنشپ ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی پروجیکٹ ورک ہے, ان کو وہ کمپلیٹ کرنا ہے. جیسے لیب ورک کی جب میں بات کروں, 80% اٹینڈنس ایک اسٹوڈنٹ کی ہونی چاہیے تاکہ وہ لیب کا وہ کورس کو کمپلیٹ ہو. تو لیبس پرووائڈ کرتے ہیں آپ ان کو ڈفرنٹ انسٹیٹیوشن؟ ہم ہر ایک انسٹیٹیوشن میں جہاں پر ہمارا پروگرام ایکٹیویٹ ہے, وہاں پر اگر وہ پروگرام ایکٹیویٹ ہے وہاں پر لیب بھی ہونی چاہیے. وہاں پر جو پروگرام کی جو ریکوائرمنٹ ہے لیب کے حساب سے, پریکٹیکل کورس کے حساب سے وہ ہونی چاہیے وہاں پر, تب تک ہم وہ پروگرام ایکٹیویٹ نہیں کر پاتے ہیں.
میں یہاں پر کچھ ہمارے جو لرنرس ہیں ان کی اکثر کیوریز رہتی ہے, وہ ہمیں اکثر کال بھی کرتے ہیں اس بارے میں کہ ہمارے جو ماسٹرس آف سائنس کے جو پروگرامز ہیں وہ ابھی تک ایکٹیویٹ نہیں ہوئے. اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ پریکٹیکل ورک, ناٹ اونلی پریکٹیکل ورک. اگنو کی پالیسی ہے کہ ہم ماسٹرس آف سائنس پروگرامز وہیں پر ایکٹیویٹ کریں گے جہاں پر 7 سال کا ان کا ایکسپیرینس ہوگا وہ پروگرام آلریڈی مطلب آپریٹ کرنے کا. جی, جہاں پر وہ 7 سال کی ریکوائرمنٹ فلفل نہیں ہوتی وہاں پر ہم وہ پروگرام ایکٹیویٹ نہیں کر پاتے. تو اس وجہ سے ہم نے لگ بھگ 5-6 پروگرامز MSc پروگرامز لانچ کیے ہیں اگنو نے, لیکن ہم وہ یہاں پر ابھی آپریٹ نہیں کر پائے ہیں کیونکہ یہاں پر اکثر کالجز جہاں سے یہ انڈر گریجویٹ پروگرامز ہوتے ہیں وہاں پر ماسٹرز پروگرامز کی فیسلٹی ابھی اویلیبل نہیں ہے, اور جہاں پر اویلیبل ہے وہاں پر ان کا ایکسپیرینس 1 سال 2 سال یا 3 سال کا ہے. سو دیٹ از بیکمنگ اے ہنڈرنس فار اس. سر کالر جو ہے ہمارے ساتھ. ہلو. ہلو جی, میں نذیر احمد بول رہا ہوں کپوارہ سے. جی نذیر صاحب, ہے کیا اسپیشل ایجوکیشن جو ڈپلوما ہو رہا ہے, ڈپلوما اسپیشل ایجوکیشن میں وہ اگنو سے ہو رہا ہے یا نہیں؟ اگنو تھرو اگنو اسپیشل ایجوکیشن میں کوئی ہے وہ کورس آپ کے پاس؟ نہیں, دیکھیے اگنو کے پاس تو بہت سارے ایجوکیشن کے پروگرامز ہیں. اسپیشل ایجوکیشن کر کے کوئی پروگرام نہیں ہے, لیکن ہائر ایجوکیشن کے لیے ہے. مطلب ہمارے ڈپلوما پروگرامز ہے, کچھ ڈپلوما پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ان ہائر ایجوکیشن, پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ان ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کر کے ایسے بہت سارے پروگرامز ہیں. تو اسپیشل ایجوکیشن کر کے کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے, لیکن ان کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کافی سارے پروگرامز ہیں, ڈپلوما کورسز ہے جو ان کی آئی تھنک نیڈ کو فلفل کر سکتے ہیں. جی سر, یہ جو ڈاکٹر صاحب اسٹڈی مٹیریل آپ کا ہوتا ہے جو آپ بچوں کو چاہے ہارڈ کاپی دے دیں یا سافٹ کاپی دے دیں, یہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے یا وہی پرانا آپ چرن آؤٹ کرتے رہتے ہیں؟ نہیں, آپ نے بہت اچھی بات کہی. یہ ایک ایشو رہا تھا اگنو کے ساتھ کہ ہمارا جو اسٹڈی مٹیریل ہے تو اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت تھی, اور فارچونیٹلی جیسے میں نے کہا کہ جو نئی ایجوکیشنل پالیسی آ گئی, نئی ایجوکیشنل پالیسی میں کے بارے میں اگنو نے بہت کام کیا ہے, اور نئی ایجوکیشنل پالیسی کے لیے ہم نے ایک سیل بھی کریٹ کیا ہے اگنو نیو دہلی میں, NEP سیل جس کو ہم کہتے ہیں. اور NEP سیل کے اندر جو بھی پروویژنز ہے, جو بھی ریکمنڈیشنز ہے نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کی, اس پہ کافی کام ہوا. اور اس میں سب سے بہترین کام یہ ہوا کہ ہم اب جو اسٹڈی میٹیریل اپنا ہے وہ ریوائز کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا, ہم اب 4 ایئر پروگرام کی طرف اب ہم شفٹ کر رہے ہیں. ہم نے انڈر گریجویٹ جو 4 ایئر پروگرام ہے وہ لانچ کیا ہے. اسی طریقے سے اب جو ماسٹرز پروگرام ہے, جب 4 ایئر انڈر گریجویٹ پروگرام ہوگا تو ماسٹرز کا 1 سال کا پروگرام ہوگا. جی, تو اس لیے ہم اب اسٹڈی مٹیریل جو ہمارا ہے وہ ریوائز ہو رہا ہے, اور بہت سارے کورسز کے لیے ہم نے وہ آلریڈی وہ ریویژن کیا ہے, اور کافی سارے کورسز کے لیے وہ چل رہا ہے, وہ ایکسرسائز چل رہی ہے. کیونکہ ہمارا جو اسٹڈی مٹیریل ہے, اگنو کا اسٹڈی مٹیریل ہے, وہ ورلڈ کا بیسٹ اسٹڈی مٹیریل ہے. کسی بھی یونیورسٹی کو آپ دنیا میں لے لیجئے, سب سے بیسٹ جو اسٹڈی مٹیریل ہے, ریفرنس مٹیریل ہے, وہ اگنو کا مانا جاتا ہے. اس لیے جو ہماری جو ریگولر اسٹوڈنٹس کو کہا بھی جاتا ہے کہ آپ اگنو کا مٹیریل ریگولر یونیورسٹیز کا آپ اگر ریفرنس سیکشن دیکھیں گے, اگر ریگولر یونیورسٹیز کی جو آپ ریفرنسز دیکھیں گے, وہ اکثر جو یا جو سبجیکٹ کلیئرٹی یا کنسپچول کلیئرٹی یا سبجیکٹ کو بہتر انڈرسٹینڈ کرنا اگر ہوگا, وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ آپ اگنو کے اسٹڈی مٹیریل کو ریفر کیجیے. وہ پروسیس چل رہا ہے, اینڈ انشاءاللہ وی آر آن اٹ. جی, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. ہلو 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 جی, ہلو ہلو, بلال احمد بول رہا ہوں چھانا پورہ سے. جی جی, پوچھیے سوال. جی, ہمارا سوال ہے سر سے کہ 2010 کا ہمیں ڈیٹ شیٹ کیسے مل سکتا ہے؟ یہ MPS پروگرام ہے ریگارڈنگ پولیٹیکل سائنس PG ہے, یہ ریگارڈنگ ہمیں 2010 کا یہ ڈیٹ شیٹ کیسے مل سکتا ہے؟ ہم نے اپروچ کیا تھا وہاں پہ ان کے آفس میں, وہاں پہ بٹ اویلیبل نہیں ہو پا رہا ہے, تو یہ کیسے اویلیبل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, ہمارے یہاں جو 2014 میں جو فلڈس آئے, ہمارا کافی ڈیٹا یہاں ریجنل سینٹر کا جو ہے, کیونکہ ہمارا پہلے راج باغ میں تھا, بالکل خراب ہو گیا, کافی ڈیٹا جو ہے وہ لاس ہو گیا ہے, اور ہمارے پاس فزیکل کاپیز اویلیبل نہیں ہے. تو وہ ہم اویلیبل کرا سکتے ہیں, ہیڈ کوارٹر سے اویلیبل کرا سکتے ہیں. تو آئی تھنک بہتر رہے گا اگر وہ میل ایک کریں گے تو وہ ہم ہیڈ کوارٹر کو فارورڈ کریں گے. وی کین گیٹ دیٹ ڈیٹ شیٹ اپ 2010.
ڈاکٹر صاحب اگنو کورسز کے بارے میں ایک جنرل کنسپشن یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے اچھا ہے جو پہلے سے آلریڈی جاب میں ہیں, وہ جاب بھی کنٹینیو کرتے ہیں, کورس بھی کرتے رہتے ہیں صاحب. جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے. جو اگنو کا جو کنسپٹ ہے ایجوکیشن پہنچانے کا, جیسے میں نے بگننگ میں شروعات کی تھی, میں اس کو ابھی ریپیٹ کروں گا. ان لوگوں کے لیے جو ریموٹ رورل فار فلنگ ایریاز میں ہے, پرسنز ود ڈسیبلٹیز ہے, جو ایس سی ایس ٹی پاپولیشن کے مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہے, یا جو آلریڈی ان سروس ہے, جو کسی طریقے سے اپنی ایجوکیشن جو ہے آگے نہیں بڑھا پائے, تو ان کو ایک میڈیم ملتا ہے کہ وہ ایجوکیشن ارن ویلیو لرن. ٹھیک ہے, تو آپ کمائی بھی کر رہے ہیں, کسی جاب میں ہے, کوئی بزنس کر رہے ہیں, تو آپ پڑھائی بھی حاصل کرتے ہیں. جو آپ کا وہ جو شوق ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اگنو ایک اہم رول پلے کرتا ہے. تو اکثر ہمارے پاس اگر ہم انالیسس کریں ہمارے انرولمنٹ کا, تو اس میں 40% ایسے لرنرس ہے جو کہ آلریڈی جاب میں ہے یا بزنس کر رہے ہیں, اور وہ اب اگنو کے تھرو اپنی ایجوکیشن جو ہے اس کو آگے بڑھا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس جو ایلیبدے ہیں جو اسٹوڈنٹس کا جنہوں نے پاس آؤٹ کیا ہے, جی کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کچھ اچیو کیا ہے؟ ڈو یو ہیو سم ایگزامپلس ٹو کوٹ؟ نہیں, بہت سارے ہیں. جیسے کوئی آئی ایس کسی نے کیا ہو, یا کوئی بالکل بہت سارے ایسے لرنرس ہیں جو اچھی پوزیشنز پہ اس ٹائم ہیں. تو جو کل کو یہ کہہ سکیں کہ صاحب میں آئی ایم دا اگنو پاس آؤٹ. نہیں, بہت سارے. دیکھیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم جب الومنائی میٹس کرتے ہیں تو ہم ان کو دعوت بھی دیتے ہیں. کافی سارے جے این کے بینک میں اچھی پوزیشنز پہ الومنائی میٹس کرتے ہیں آپ؟ بالکل. جو کے ایس آفیسرز جو اچھی پوزیشنز پہ, آئی ول ناٹ ٹیک دا نیمز, تو بہت ساری اچھی پوزیشنز پہ ہے. سیکٹریٹ میں ابھی کام کرتے ہیں, ڈائریکٹرز ہے, تو ٹیچرز ہے, پرنسپلز ہے, اچھی پوزیشنز پہ ہے. اگنو کے الومنائی رہ چکے ہیں. جی سر, ریسرچ کے ایریا میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ پی ایچ ڈی, ایم فل وغیرہ پی ایچ ڈی ہوتا ہے؟ ایم فل آپ کے یہاں ہوتا ہے یا ایم فل تو کئی جگہوں پہ ختم ہی ہو گیا؟ نہیں, ایم فل تو آپ یو جی سی نے بالکل بند کر دیا ہے. آپ پی ایچ ڈی ہوتا ہے. ہاں پی ایچ ڈی لیکن ہمارے مین کیمپس سے ہوتا ہے. اچھا. پی ایچ ڈی جو ہمارے سکولز ہے, ہمارے 21 سکولز ہے جو مین ہیڈ کوارٹر میں اگنو نیو دہلی میں ہے. دہلی میں ہاں, تو وہاں سے ہی ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹ کا ایک انٹرنس ہوتا ہے, ایک انٹرنس ایگزامینیشن ہوتا ہے جو بھی پی ایچ ڈی جو اپلیکنٹس ہوتے ہیں. تو ریسنٹلی بھی جنوری کے مہینے میں ہم نے وہ کیا تھا. وہ ریجنل سینٹرز پہ ہی ہوتا ہے. تو وہ انٹرنس میں اپیئر ہوتے ہیں, اور پھر جو باقی پروسیس ہوتا ہے کہ سیٹ اویلیبلٹی, اس میں ایک اسپیکٹ ہوتا ہے. دوسرا اسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو وائوا وغیرہ ہے, اور پھر جو آپ کا پروجیکٹ پرپوزل ہے وہ سبمٹ کرنا ہوتا ہے. اس بیس پہ پھر سلیکشن. کالر جڑے ہیں, perhaps this will be the last call of the program. ہیلو. ہلو جی, اپنا تعارف دیجیے سر. ہلو, اپنا تعارف دیجیے, کون سا, آپ کہاں سے؟ ہلو جی سر, میں اننت ناگ سے بول رہا ہوں سر. جی, سوال پوچھیے اپنا. ایکچولی میں نے اگنو سے ایم اے کی ڈگری لی تھی, ایم اے پبلک ایڈمنسٹریشن. جی. لیکن اس کی ڈگری 2014 کے فلڈس میں واش ہوئی تھی وہاں راج باغ میں. جی. اس کے بعد ہم نے بہت بار مطلب ڈگری کے لیے اپلائی کیا, میل کیا, لیکن ابھی تک وہ ڈگری ہمیں نہیں پہنچی ہے. بہت بار ہم نے میل بھی کیا, لیکن وہاں سے کبھی ریسپانس آتا ہے, کبھی نہیں آتا ہے. 2014 سے وہ مطلب 2013 میں ہم نے کمپلیٹ کیا تھا کورس, پھر 2014 فلڈ میں وہ واش اوے ہوئی تھی اکارڈنگ ٹو دا مطلب وہاں پہ جو. چلیے, آپ کا سوال ہمیں ملا. وی ہیو ویری لیس ٹائم, وی ہیو 1 minute لیفٹ. جی دیکھیے, ڈگریز کا ہمارے پاس کچھ کنوکیشنز کی ڈگریز ہمارے پاس آلریڈی اویلیبل ہے. جن کنوکیشنز کی نہیں ہے, یا جن لرنرز کی کسی وجہ سے کوئی ڈگری اویلیبل نہیں ہو پا رہی ہے, اس کا ایک پروسیجر ہے. ان کو آن لائن اپلائی کرنا پڑتا ہے, کچھ فیس سبمٹ کرنا پڑتا ہے, اینڈ ان کو ڈپلیکیٹ ڈگری مل جاتی ہے. اس میں سمپل پروسیجر. ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیا تھا لیکن کچھ خاص رسپانس نہیں, اگر نہیں ملا ہے تو دین ہی کین اپروچ اس. ریجنل سینٹر میں وہ اپروچ کر سکتے ہیں, مجھے مل سکتے ہیں. وی کین سی کہ وائی دیٹ ہیز ناٹ بین ہیپنڈ. اچھا, ایک آخری پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے راج باغ سے شفٹ کیا تھا ٹو نیو اپنے آفس میں, تو لوگوں کو ایڈریس ویڈریس پورا مل گیا؟ اس کا ایک کیمپین چلایا تھا ہم نے پورے 1 مہینے شفٹ ہونے سے پہلے, کہ ہر طریقے سے جو پرنٹ الیکٹرانک میڈیا ہے, ہماری جو اسٹڈی سینٹرز ہے, وہاں پر ہم نے بڑے بڑے بورڈز لگائے تھے تاکہ اسٹوڈنٹ کو کوئی انکنوینئنس نہ ہو, چاہے کشمیر ریجن کے ہو یا لداخ ریجن کے ہو. تو ایک پبلسٹی کیمپین چلایا تھا اس لیے کہ تاکہ اسٹوڈنٹس کو انفارم ہو اور وہ نئے ایڈریس تک پہنچ جائے. تو بیفور اینڈنگ آئی ووڈ لائک ٹو انفارم
جو ہمارے لرنرز ہیں میں ان کی انفارمیشن کے لیے یہ کہوں گا کہ کافی سارے نئے کورسز لانچ ہوئے ہیں، کافی سارے اسکل ڈیولپمنٹ کے کورسز انہوں نے لانچ کیے ہیں، اور جو لاسٹ ڈیٹ آف ایڈمیشن ہے وہ 10 مارچ ہے، اور رجسٹریشن کا ڈیٹ بھی ہے 10 مارچ کا، اور ایگزامینیشن کے لیے جو فارم سبمیشن ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے، تو دے شوڈ ڈو اٹ ایٹ دا ارلیسٹ، تاکہ جو ایڈمیشن سیشن ابھی جو چل رہا ہے اس کا فائدہ اٹھائے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے، آپ تشریف لائے بہت شکریہ آپ کا بھی ہمارے موقع دینے کے لیے، اپنے لرنرز کے ساتھ بات کرنے کے لیے اور باقی لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچانے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو فار کمنگ۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔